Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. کہ ان کی گلی میں مل جاؤں تو میرا نصیبہ جگ جائے. کہ ان کی گلی میں مل جاؤں تو میرا نصیبہ جگ جائے. کہ ان کی گلی میں مل جاؤں تو میرا نصیبہ جگ جائے. کہ ان کی گلی میں مل. آئیے دوستو، اب میں پھر دوبارہ اپنے صوبہ جھارکھنڈ کی سرزمین پر آتا ہوں. جھارکھنڈ کہ ضلع جامتاڑا اور آپ کی بستی الگ چواں کا وہ ہونہار شاعر جو جب جھارکھنڈ کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے بنگال، بہار، یو پی اور دیگر صوبوں میں جا کر جنہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنی جادو کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے جو انہوں نے پہچان بنائی ہے، اللہ نے خوبصورت آواز کا مالک بنایا ہے، خوبصورت لب و لہجہ ہے، خوبصورت انداز ہے، شیرینی آواز کے مالک ہیں جناب قاری فردوس کوثر صاحب. ہم سب کے لیے، پورے صوبہ جھارکھنڈ کے لیے اور خصوصاً آپ کے الگ چواں بستی کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ جناب قاری فردوس کوثر صاحب کو لکھنؤ کی سرزمین پر حسان الہند کا ایوارڈ دیا جاتا ہے، صرف ان کی آواز، ان کے کلام اور ان کے انداز کی بنیاد پر. آئیے دوستو، آپ اپنے شاعر کا اپنی بستی کے اندر استقبال کیجئے اس شعر کے ساتھ. جناب قاری فردوس کوثر صاحب کے جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں. ابھی جناب شرافت بسوانی صاحب جھک جھک کر کبھی کبھی بیٹھ جا رہے تھے. آئیے دوستو، میں شعر پڑھ رہا تھا کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں. جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں. اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں. ارے کہہ دیجئے سبحان اللہ، مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں. اور جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں. جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں. آئیے آپ اپنی بستی کے شاعر، آپ اپنے شہر کے شاعر، آپ اپنے جھارکھنڈ کے شاعر کا اپنی بستی کے اندر استقبال کیجئے. جناب قاری فردوس صاحب جامتاڑا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. قاری صاحب تشریف لائیں. ڈائز پر جلوہ افروز قابل صد احترام حضرات علماء اکرام و ساتھی شعراء عظام، السلام علیکم. اور سامعین بزم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے اس کا بالکل خیال ہے، اور میں اپنے وقت کو اپنے
مہمان شورا کے حوالے کرتا ہوں۔ ویسے بھی کافی تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس نام جب پکار دیا ہے مفتی صاحب نے تو چند اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ ہمارے بڑے شعراء جناب استاد الشعراء جناب قاری جمشید جوہر صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، جناب دل خیر آبادی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنے دیر تک رکا کر میں اپنے وقت کو مکمل استعمال کروں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ خصوصاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے ہمارے مہمانان اکرام جنہوں نے بھرپور اس مشاعرے میں تعاون فرمایا۔ میری مراد بھائی جناب علیم الدین انصاری صاحب ضلع پریشد پرتیاشی، اسی طریقے سے جناب عبدالحمید صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جناب مکھیا گل محمد صاحب بڑے قابل شخص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بڑی دور دراز سے ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں ضلع پریشد پرتیاشی جناب مبارک صاحب، آپ کو ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی جناب کلیم الدین انصاری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میری والدہ، آج میں جو کچھ ہوں آپ کے سامنے، جو کچھ بھی ہوں، میری والدہ کی دعائیں اور میرے بڑے بھائی کلیم الدین انصاری صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے کبھی مجھے باپ کا احساس نہیں ہونے دیا، اس طریقے سے پالا ہے۔ دل بھائی بھی جانتے ہیں، جناب جمشید جوہر صاحب بھی جانتے ہیں۔ میں اسی طریقے سے جناب شاکر صاحب جنہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ اس مشاعرے میں اپنا تعاون کیا تھا، ان کی بڑی کوششیں تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے بھائی جن کا نام عبدالصمد عرف بھولا، جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دیوار گرنے کی وجہ سے، بیچارہ آئی سی یو میں ہے۔ آپ حضرت دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے، مکمل شفا عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ جناب شاکر صاحب، جناب عالم صاحب، ببلو بھائی الگدیہا والے، شمیم بھائی الگدیہا والے، ان کا بھی کافی تعاون رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھیوں میں سے جناب قاری شفیق رحمانی صاحب، مولانا جسیم الدین صاحب، حافظ ذاکر صاحب، مقیم بھائی جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، عظیم الدین صاحب، رضوان بھائی، رمضان بھائی، شمیم بھائی، اور دیگر تمام الگ چما والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی تعاون سے آج کے اس مشاعرے کا انعقاد وجود میں آیا ہے۔ میں چار مصرے نہیں، ایک نعت پاک پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ جلوہ کبریا، جلوہ کبریا، جلوہ کبریا، جلوہ کبریا، دیکھتے دیکھتے، کہتے پورا مجمع ایک مرتبہ آقا کی محبت میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ جلوہ کبریا دیکھتے دیکھتے، جلوہ کبریا دیکھتے دیکھتے، اپنے رب کی عطا دیکھتے دیکھتے، جلوہ کبریا دیکھتے دیکھتے، اپنے رب کی عطا دیکھتے دیکھتے، اپنے رب کی عطا دیکھتے دیکھتے، کہ جلوہ کبریا دیکھتے، اپنے رب کی عطا دیکھتے دیکھتے، اپنے رب کی عطا دیکھتے دیکھتے، میں مدینے کو، ہاں میں مدینے کو ایک دن چلا جاؤں گا، میں مدینے کو ایک دن چلا جاؤں گا، ارے خواب صلی اللہ دیکھتے دیکھتے، میں مدینے ایک دن چلا جاؤں گا، صلی اللہ
دیکھتے دیکھتے خواب صلی اعلیٰ، دیکھتے دیکھتے خواب صلی اعلیٰ، دیکھتے دیکھتے. بہت بہت شکریہ دوستو. قسم خدا کی آپ نے بہت عمدہ طریقے سے سنا. اللہ تعالیٰ تمام کی سماعتوں کو سلامت رکھے. باغبیر پنچایت سمیتی محبوب عالم صاحب میرے بھائی تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے عبدالقیوم بھائی ضلع پریشد وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. میں تمام کی دعائیں چاہتے ہوئے اس نعت پاک کا اگلا شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے. اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ کن کن حضرات کو لگ رہا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں. ماشاءاللہ. میری بستی اور پورا مجمع میرا. کہتے سبحان اللہ. پھر میں پڑھوں گا، پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ دیکھتے 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 دیکھتے. مفتی صاحب شرافت بشوانی صاحب، قاری جمشید جوہر صاحب دل بھائی، ایک الہامی شعر. اس شعر کے آخری دو مصرے دیکھیے گا کتنے خوبصورت مصرے ہیں. میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ فرش سے عرش تک فرش سے عرش تک مصطفیٰ مصطفیٰ ہر نظر اور ہر شخص کے مدعا، ہر نظر اور ہر شخص کے مدعا. فرش سے عرش تک مصطفیٰ مصطفیٰ ہر نظر اور ہر شخص کے مدعا، ہر نظر اور ہر شخص کے مدعا. کہ کتنے بے نور چہروں، کتنے بے نور چہروں پہ نور آ گیا، کتنے بے نور چہروں پہ نور آ گیا. کیسے؟ ارے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے. ہاں کتنے بے نور چہروں پہ نور آ گیا، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے. اور مبارک بھائی آپ کو شریک کرتا ہوں گل محمد بکھیا جی، علیم بھائی، میرے بڑے بھائی کریم الدین صاحب، اسی طریقے سے عبدالحمید صاحب، اور تمام جتنے حضرات محبوب بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. تمام کی دعائیں چاہتے ہیں. علماء حضرات کی دعائیں چاہتے ہوئے مکتب پیش کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائے مکتب سنیے گا دوستو. کہ دیکھے کوثر کوئی سر کوئی دل کے یہ ولولے، جانے کب میرے پلکوں سے موت گرے، جانے کب میرے پلکوں سے موت گرے. کہ نعت کے چند اشعار نازل ہوئے، نعت کے چند اشعار نازل ہوئے. ارے روضہ مصطفیٰ دیکھتے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ عظمت مصطفیٰ کا یہ زندہ باد. کہ نعت کے چند اشعار نازل ہوئے، روضہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے، روضہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے. بہت بہت شکریہ دوستو. مجیب بھائی آر کے مشاعرہ میڈیا والے یہاں موجود ہیں. اسی طریقے سے ہمارے کوڈرما والے اسلامک میڈیا والے بھی موجود ہیں. میرے بھائی جناب مرغوب صاحب شاہد ٹیلی کام والے بھی موجود ہیں، اور زمزم مشاعرہ میڈیا بھی موجود ہے. میں ایک نئی نعت پاک کا مطلع جس کو میرا جب بھی کوئی نیا کلام آتا ہے تو میں اپنے گاؤں کے چند احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہاں دمدار ہے تو پھر اس کو
آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں جب پاس ہوتا ہے تو اس کو پورے ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں نئی نعت پاک کا مطلع، اگر اچھا لگ جائے تو آگے سے پیچھے تک تمام حضرات داد و تحسین سے نوازیں گے۔ ایک مرتبہ پیشگی کہتے ہیں، پورا مجمع مچل کر سبحان اللہ پڑھتا ہوں دوستوں، ملاحظہ فرمائے کہ غمزدوں کے ہمدم و غم خار آ گئے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، کہ غمزدوں کے ہمدم و غم خار آ گئے، غمزدوں کے ہمدم و غم خار آ گئے، غمزدوں کے ہمدم و غم خار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، غمزدوں کے ہمدم و غم خار آ گئے، غمزدوں کے ہمدم و غم خار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے۔ اب نعت پاک کا پہلا بند آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ لات عزا ہبل منہ کے بل گر پڑے، کہہ دیں مچل کر سبحان اللہ، لات عزا ہبل منہ کے بل گر پڑے، سارے ظلمات کدے منہ چھپانے لگے، لات عزا ہبل منہ کے بل گر پڑے، سارے ظلمات کدے منہ چھپانے لگے، جتنے تھے بت کدے تھر تھرانے لگے، تھر تھرانے لگے، جب جہاں میں احمد مختار آ گئے، جب جہاں میں احمد مختار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے۔ اور آپ آئے تو کیا کیا ہوا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ وادی کفر میں زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، وادی کفر میں زلزلہ آ گیا، اور کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا آپ کا، وادی کفر میں زلزلہ آ گیا، کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا آپ کا، ایک اشارہ کیا چاند ٹکڑا ہوا، چاند ٹکڑا ہوا، معجزہ لے کر میرے سرکار آ گئے، معجزہ لے کر میرے سرکار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، لاڈل دل دہار آ گئے، آمنہ کے لاڈل دل دہار آ گئے۔ اب آخری 4 مصرے پڑھ کر میں اپنی جگہ اور مہمان شعراء اکرام یہاں ہوں گے۔ میں پڑھتا ہوں دوستوں، چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا، چند دنوں پہلے ایک ودھایک نے ودھان سبھا کے باہر خوبصورت ہندوستان کے بارے میں بہت ہی دھونڈا لفظ بولا ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، شعر ملاحظہ فرمائے، پیش کرتا ہوں دیکھیے گا
عبد الحمید بھائی خصوصاً توجہ چاہتا ہوں، میرے بھائی علیم الدین صاحب، مبارک بھائی، گل محمد مکھیا جی، آپ تمامی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب لوگ ہمارے خلاف اس قدر کھلے الفاظ میں سنویدھان بدلنے کی بات کریں گے اور ہمارے خلاف ایسے بکواس بھاشن دیں گے تو ہر ایک مسلمان گھروں کا ایک بچہ کھڑے ہو کر کیا کہے گا؟ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی اینٹ سے تو کبھی پتھروں سے، ساؤنڈ واؤنڈ ہے تو بڑھائیے، کہ کبھی اینٹ سے تو کبھی پتھروں سے، کبھی اینٹ سے تو کبھی پتھروں سے، ارے میرے دشمنوں کو کچلنا پڑے گا، میرے دشمنوں کو کچلنا پڑے گا، کبھی اینٹ سے تو کبھی پتھروں سے، میرے دشمنوں کو کچلنا پڑے گا، کبھی اینٹ سے تو کبھی پتھروں سے، کبھی اینٹ سے تو کبھی پتھروں سے، میرے دشمنوں کو کچلنا پڑے گا، میرے دشمنوں کو مسلنا پڑے گا، میرے دشمنوں کو کچلنا پڑے گا، کبھی اینٹ سے تو کبھی اینٹ سے تو کبھی پتھروں سے، میرے دشمنوں کو کچلنا پڑے گا، کمینوں ذلیلوں کو چیلوں کے جیسا، کمینوں ذلیلوں کو چیلوں کے جیسا، ارے بڑے جرأتوں سے جھپٹنا پڑے گا، بڑے جرأتوں سے جھپٹنا پڑے گا، کمینوں ذلیلوں کو چیلوں کے جیسا، بڑی جرأتوں سے جھپٹنا پڑے گا، بڑی جرأتوں سے جھپٹنا پڑے گا۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ ابھی وقت ہے مانگ لے تو معافی، ابھی وقت ہے مانگ لے تو معافی، ابھی وقت ہے تو مانگ لے تو معافی، نہیں تو یقیناً برا حشر ہوگا، ابھی وقت ہے مانگ لے تو معافی، نہیں تو یقیناً برا حشر ہوگا، نہیں تو یقیناً برا حشر ہوگا، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے مانگ لے تو معافی، نہیں تو یقیناً برا حشر ہوگا، زبان سے نکالا ہے جو تو نے بیٹے، زبان سے نکالا ہے تو نے جو بیٹے، زبان سے نکالا ہے تو نے جو بیٹے، ارے نتیجہ تو اس کا بھگتنا پڑے گا، نتیجہ تو اس کا بھگتنا پڑے گا، زبان سے نکالا ہے تو نے بیٹے، نتیجہ تو اس کا بھگتنا پڑے گا، نتیجہ تو اس کا بھگتنا پڑے گا۔